على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں فلاح کے راستے کھول کھول کر بیان کیے ہیں، وہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان رکاوٹوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو فلاح کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کامیابی کے راستے میں جو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ قرآن مجید نے ظلم کو قرار دیا ہے۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جس نے جھوٹ گڑھ لیا اور اس جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ ایک اللہ پہ جھوٹ باندھنا، جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیتوں کو جھٹلانا۔ دو جرم بیان کیا گیا ہے۔ پہلا جرم جھوٹ خود گڑھ کے اس جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اور دوسرا جرم یہ ہے او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، وحی کو جھٹلانا، قرآن مجید کی آیتوں کو جھٹلانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلانا، یا کوئی ایسی بات جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، سنت رسول اللہ میں نہیں ہے، اسے کتاب اللہ کی طرف منسوب کرنا، یا نبی علیہ السلام کی طرف اس بات کو خود گڑھ کے منسوب کرنا۔ او کذب بآیاتہ، یا وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ظالم ہیں، اور ظالم کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں یا خود جھوٹ گڑھ کر اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں۔ اب ظلم، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ تو ظلم کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں، اور تینوں قسم اللہ کی شریعت میں حرام ہیں۔ پہلی قسم ظلم کا عابد اور معبود کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان ظلم۔ ایک ظلم کا تعلق ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک ظلم ہے۔ ایک ظلم کا تعلق انسان اور انسان کے درمیان ہے، اور تیسرا جو ظلم ہے اس کا تعلق انسان اور اپنی جان کے ساتھ ہے۔ اور قرآن مجید نے ان تینوں قسموں کو حرام قرار دیا۔ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ظلم ہے، جناب لقمان علیہ السلام نے اس ظلم کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، کسی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا، کسی سے اللہ کی اختیارات کو لینا، کسی کی طرف اللہ کی اختیارات کی نسبت کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ جو ظالم ہے وہ فلاح پانے والے نہیں ہے۔ تو ظلم کی پہلی قسم اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ ظلم کی دوسری قسم انسانوں پر ظلم کرے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں: انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی اوپر حرام قرار دیا ہے، اور اس ظلم کو تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر میں نے حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، تو ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ کیونکہ جو ظلم ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔
اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له مظلمۃ فلیدفعه اليوم، اگر کسی نے کسی پر ظلم کر بیٹھا ہے وہ اس کھاتے کو دنیا میں ہی کلیئر کر کے جائے، اس دن کی آمد سے پہلے جس دن نہ دینار کام آئے گا نہ درہم کام آئے گا، اس دن کی آمد سے پہلے اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو لہذا اس ظلم کا کھاتا کلیئر کر کے دنیا میں سے ہی اس کھاتے کو کلیئر کر کے صاف کر کے یہاں سے جانے کا بندوبست کرے۔ اسی سے جناب آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام سے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانے کی صورت میں ظالموں میں شمار ہوگا۔ فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں، بہکاوے میں آ کے جناب آدم علیہ السلام اس درخت کو چکھ لیتے ہیں۔ پھر جناب آدم علیہ السلام کو جب غلطی کا احساس ہوتا ہے تو کیا فرق کرتے ہیں؟ ربنا، کیا فرماتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو ہماری حالت پہ رحم نہ کرے، تو معاف نہ کرے تو ہم یقیناً خسارے اٹھانے والوں میں، نقصان میں پڑنے والوں میں ہوں گے، لہٰذا اللہ ہم دنیا میں ہی کھاتا کلیئر کر کے جانا چاہتے ہیں۔ جناب یونس علیہ السلام وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دنیا سے کوئی غلطی سرزد ہونے کی صورت میں دنیا میں ہی کھاتا کلیئر کر کے جانا، کھاتا صاف کر کے جانا، معافی تلافی کا سلسلہ یہاں سے ہی کلیئر کر کے جانا۔ جناب یونس علیہ السلام وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں سے صدا لگاتے ہیں، اندھیروں سے آواز دیتے ہیں، اندھیروں سے دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی خالق مالک مشکل کشا اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا دینے والا نہیں ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ظلم کا ایک قسم یہ ہے کہ انسان اور انسانوں کے درمیان جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ان دماءکم وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی عزت و آبرو تمہارے اوپر حرام ہے قیامت تک۔ تو جو یہ کرے یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے۔ ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنی جان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ خودکشی کے صورت میں، اور خودکشی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے یکمشت خودکشی کرنا، کوئی کسی بلڈنگ کے اوپر چڑھتے ہیں وہاں سے نیچے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، یا پنکھا کے ساتھ لٹک جاتا ہے، یا اپنے آپ کو فائرنگ مارتا ہے، یا اپنے سینے میں چھرا خود جو ہے وہ پا دیتا ہے۔ ایک ظلم وہ ہے کہ جو انسان قسطوار، ایک ہوتا ہے یک مشت آپ خودکشی کر لینا، یک مشت آپ اپنے آپ پر ظلم کر لینا، اپنے آپ کو قتل کر لینا، زہر کھانا، یہ ہے یک مشت۔ ایک ہے قسطوار، جتنے بھی نشاور چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے قسطوار خودکشی ہے، آپ قسطوں میں اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں۔ سگریٹ آپ لے لیں، نسوار آپ لے لیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی جان کے لیے مضر ہے، بنانے والے خود کہتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود انسان استعمال کرتے ہیں، اور یہ انسان قسطوں میں اپنے آپ کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی انسان کے اپنے اوپر جو ظلم ہے۔ تو ظلم کی تین قسمیں، ایک اللہ کے ساتھ، ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ، ایک انسان اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ فلاح کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی رکاوٹ ظلم ہے، اور ظلم تمام قسموں سمیت، ظلم کی جتنے بھی اقسام ہیں ان تمام اقسام سمیت یہ سارے ظلم کیا ہے؟ فلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
خواہ اس ظلم کا تعلق خالق اور مخلوق کے درمیان ہو، یا اس ظلم کا تعلق مخلوق اور مخلوق کے درمیان ہو، یا اس ظلم کا تعلق اس مخلوق کی اپنی جان کے خلاف ہو۔ ظلم کی تمام قسمیں شرعاً کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے خودکشی حرام قرار دیا ہے، کیونکہ انسان اس جسم کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے جب تک انسان کے جو آزاد، جب تک اللہ حکم دیتا ہے، جب تک اللہ اجازت دیتا ہے، اس وقت تک وہ آزاد ٹھیک کام کرتا ہے، اور جب اللہ اس کو حکم دے کہ بھئی آج سے کام کرنا چھوڑ دینا ہے، باوجود اس کے ہے انسان کے پاس ہے، وہ اعضا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنی جو اعضا ہے اس کے مالک نہیں ہے، اس کے مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ کے جو ملکیت میں مداخلت کرنا یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین ظلم کی تمام قسموں سے اجتناب کرتے ہوئے فلاح کے راستہ اپنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔